کلپ نمبر 468۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 سے 117 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ ترجمہ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔ حتی یبین لہم، جب تک انہیں صاف نہ بتا دے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز ممنوع ہے اور اس سے اجتناب واجب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندوں کی گرفت نہیں فرماتا جب تک کہ اس ممانعت کا صاف بیان اللہ عز و جل کی طرف سے نہ آ جائے، لہٰذا ممانعت سے پہلے اس فعل کے کرنے میں حرج نہیں۔ شان نزول، جب مومنین کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا گیا تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ہم پہلے جو استغفار کر چکے ہیں کہیں اس پر گرفت نہ ہو۔ اس آیت سے انہیں تسکین دی گئی اور بتایا گیا کہ ممانعت کا بیان ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے سے مواخذہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت کی طرف سے ممانعت نہ ہو وہ جائز ہے۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ ترجمہ، بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑے ہو جاتے، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، بے شک اللہ کی رحمت نبی پر متوجہ ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، اور آپ پر رحمت الہی کا رجوع یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معصوم ہونے کے باوجود بکثرت توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائی گئی، جو آپ کی بلندی درجات اور مسلمانوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ تھی، اور مسلمانوں کو بہت سے معاملات میں توبہ کی توفیق دی گئی، اور اس توبہ کو اللہ عز و جل نے قبول بھی فرمایا۔ الذین اتبعوه فی ساعة العسرة، جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا۔ مشکل گھڑی سے مراد غزوہ تبوک ہے، جسے غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے میں عسرت یعنی تنگی کا یہ حال تھا کہ 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، باری باری اسی پر سوار ہو لیتے تھے، اور کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ ایک کھجور پر کئی آدمی اس طرح گزارا کرتے تھے کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونٹ پانی پی لیا۔ پانی کی بھی نہایت قلت تھی، گرمی شدت کی تھی، پیاس کا غلبہ اور پانی ناپید۔ اس حال میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے صدق و یقین اور ایمان و اخلاص کے ساتھ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان اثاری میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ خواہش ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اور ابھی دست مبارک اٹھے ہی ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا، بارش ہوئی، لشکر سیراب ہوا، اور لشکر والوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ اس کے بعد جب آگے چلے تو زمین خشک تھی، بادل نے لشکر کے باہر بارش ہی نہیں کی،
اور وہ خاص اسی لشکر کو سیراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ما كاد قریب تھا، یعنی قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل شدت اور سختی پہنچنے کی وجہ سے حق سے اعراض کر جاتے اور وہ اس شدت و سختی میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہونا گوارا کر لیتے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور وہ ثابت قدم رہے، اور جو وسوسہ ان کے دل میں گزرا تھا اس پر نادم ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم تاب علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کا اخلاص اور توبہ کی سچائی جانتا ہے، تو اس نے انہیں توبہ کرنے کی توفیق دی اور اس توبہ کو قبول فرمایا۔